کہ کیا کوئی ایک ایسی چیز ہم نے کی کہ جس میں ہمارا مقصد ہمیں ہائی لائٹ ہوتا رہے، ہمیں تھوڑی سی شرم حیا آتی رہے کہ ہم نے کچھ کرنا ہے، ہمارے پاپ کو کسی ٹائم آ سکتی ہے موت کی صورت میں، اور وی ایٹ لیسٹ آن دا رائٹ path. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ٹو آل آور گرے لاؤنج فیملی ممبرس. اور the first day of the calendar year 2022, اور I think بہت ضروری دن ہوتا ہے. بھلے ہم اس کی بینگ مسلمس ہم ہجری کیلنڈر کو فالو کرتے ہیں، لیکن اسلام ہمیں بڑی اسٹرکٹ تنقید کرتا ہے کہ آپ نے پریولنٹ سسٹمز کو نظر انداز نہیں کرنا ہوتا. اگر آپ اس سسٹم کے خلاف بھی ہیں یا اس سسٹم سے مختلف سسٹم پہ بھی بلیو کرتے ہیں تو آپ اس سسٹم کی ایگزسٹنس کو ڈینائی نہیں کر سکتے. یو کی ناٹ ڈینائی دا ویزیبل. جو چیز آپ کے سامنے ہے، جو چیز ہم لوگ جس کا حصہ ہیں، یعنی اگر میں کام کرتا ہوں، نوکری کرتا ہوں یا پڑھتا ہوں، تو دنیا کے کیلنڈر کے حساب سے ہی میرے شب و روز آتے اور جاتے ہیں. میری تمام اسکیجول جو ہے وہ دنیا کے اسی کیلنڈر کے اوپر چلتے ہیں جس کو عیسوی کیلنڈر کہتے ہیں. اس عیسوی کیلنڈر کے اوپر ہماری الگ سے ضرور ڈسکشن ہوگی کہ یہ کب سٹارٹ ہوا، کیوں سٹارٹ ہوا، پھر اس میں کیا خرابیاں ہیں جو ایویڈنٹ ہیں کہ وہ کبھی بھی اپنا سال پورا نہیں کر پاتا. ایون اف وی ڈو ایٹ 365 پلس کوارٹر مور ڈے، تب بھی یہ ایکوریٹلی سال کو اس طرح سے پورا نہیں کرتا. اس لیے آقا علیہ السلام نے جب ہمیں کہا تھا کہ اب ہم ہجری کیلنڈر پہ شفٹ ہو جائیں، تو اللہ تعالیٰ جب چاند کو 29 یا 30 یا 28 اس سیکوینس میں چاند کے تھرو ہمیں یہ ڈکٹیٹ کراتے ہیں، تو ہم اللہ تعالیٰ کی ڈکٹیشن پہ ہوتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی ڈکٹیشن ایکوریٹ ہوتی ہے، اس لیے وہ سال ایگزیکٹلی پورا ہوتا ہے. اس لیے آقا علیہ السلام نے کہا تھا کہ ہم ہجری کیلنڈر پہ شفٹ ہو جائیں. Because man can never actually calculate the spin of the planet around its orbit کہ وہ کس طرح سے کتنے ٹائم میں گھومتا ہے. اور اسی لیے اسی کیلنڈر ہمیشہ لیپ ایئر کے ایڈ کرنے کے باوجود، ایک فیبرری کا 29 ڈے ایڈ کرنے کے باوجود اپنے سال کو ایکوریٹلی پورا نہیں کنٹرول کر سکتا، پورا کاؤنٹ نہیں کر سکتا. لیکن ہمیں ان حقائق سے ہم نظریں نہیں پھیر سکتے جن حقائق، جن ریالٹیز کے اوپر، جن فیکٹس کے اوپر دنیا جو ہے وہ سسٹم کو لے کے چل رہی ہے. یہ الگ بات ہے کہ انشاءاللہ ایک وقت آئے گا، کیونکہ ہمارا جو ہجری کیلنڈر ہے وہ 10 دن کم ہوتا ہے، مور دین 10 days ایکچولی. تو ایک وقت آئے گا کہ ہجری کیلنڈر جو ہے وہ عیسوی کیلنڈر کو بائی پاس کر جائے گا. مطلب کہ ابھی 2022 عیسوی ہے، تو ہم ایک ٹائم پہ ہم جسٹ گیونگ ایگزامپل کہ ہجری جو ہے وہ 2023 پہ چلا جائے گا، وہ عیسوی 2022 رہ جائے گا. میننگ کہ ہم ایک ٹائم پہ اپنی اسپیڈ، اپنے دن کم ہونے کی وجہ سے اس کو سرپاس کر جائیں گے. That apparently does not mean anything, but to us it does, to Muslims it does, کیونکہ ہم لوگوں کی جتنی کیلکولیشنز ہیں، جتنی پریڈکشنز ہیں، فور کاسٹ ہے جو آقا علیہ السلام کی حدیث سے یا قرآن پاک کی تفسیر سے ہمیں مل جاتی ہیں، ان کی کیلکولیشن جو ہے وہ ہمیں ہجری کیلنڈر میں کرنی ہے. اور آنیسٹلی اسپیکنگ ایک بات میں یہاں پہ ایڈ کر دوں گا اس کیلنڈر کے حوالے سے ہمارے اس سیشن کی جو ہم نے کرنا ہے، کہ ایک وقت آئے گا کہ عیسیٰ علیہ السلام آ جائیں گے، اور جب عیسیٰ علیہ السلام آ جائیں گے تو عیسوی کیلنڈر ویسے ہی ختم ہو جائے گا، کیونکہ عیسیٰ علیہ السلام بھی ہجری کیلنڈر کو ہی پروموٹ کریں گے، کیونکہ وہ آقا علیہ السلام کی سنت کو ہی، سیرت کو، ان کی تمام کو. تو یہ ایکسٹنکٹ ہونے والا، ویری نیئر فیوچر میں ایکسٹنکٹ ہو جانے والا، آبسولیٹ ہو جانے والا کیلنڈر ضرور ہے، لیکن اس کیلنڈر کی حیثیت اور اس کی پریزنس اور اس کی ویزیبلٹی سے
منہ پھیرنا بھی عقل مندی یا سمجھداری کا ثبوت نہیں ہے. So we have entered this 22nd year of the 21st century, and الحمدللہ سب سے پہلے تو اللہ تعالیٰ کا بڑا کرم ہے ہمارے پہ فضل ہے ہم سب پہ، جن لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے یہ موقع دیا ہے اس سال کو دیکھنے کا کہ ہم ابھی بھی ہمارے پاس وقت ہے کہ ہم وہ تمام چیزیں درست کر لیں جن تمام چیزوں کے احکامات ہم تک بچپن سے آج تک پہنچ چکے ہیں. ہم سب میں آف کورس ایج ڈفرینسز ہیں، کوئی عمر میں زیادہ ہے، کوئی کم ہے، کسی کی ایجوکیشن، کسی کی ایج، کسی کا رنگ، کسی کا ریلیجن، کسی کا نیشنلٹی. یہ چیزیں ایکچولی ایک سوچ کی فریکوینسی پہ آ کے میٹر نہیں کرتی کہ آپ کس عمر کے ہیں یا کتنی تعلیم ہے آپ کی، یا کس خطے سے تعلق رکھتے ہیں یا کس دین مذہب کو فالو کرتے ہیں. جب آپ تخیل کی فریکوینسی میں میٹ کرتے ہیں تو چاہے وہ اقبال اور نیچے کی فلاسفی کہیں پہ میچ ہوتی ہو، یہاں تک سو مچ سو کہ پیپل سے دیٹ اقبال فلاسفی از انفلوئنسڈ بائی نیچے. جو دو مختلف اشخاص ہیں ہر طرح سے، ان کی اگر سوچ ایک جگہ جا کے میٹ ہو سکتی ہے تو وہاں پہ وہ تمام ڈفرینسز جو ہیں وہ ڈفرینسز آر سیٹ اسائڈ. اٹس دا تھاٹ، اٹس دا ورڈ جو میٹ کر رہے ہیں، فریکوینسی ایک جیسی آتی. اسی طرح جب دین کا فروغ ہوتا ہے، جب آقا علیہ السلام نے اسلام کو انٹروڈیوس کیا لوگوں کے لیے کہ دس از دا کوڈ آف لائف، دس از دا ورڈ آف گاڈ، تو وہ پھر کسی سوچ، کسی رنگ، نسل، تعلیم اور نیشنلٹی پر ڈپینڈنٹ نہیں تھا. وہ ایکسیپٹنس ہیئر اینڈ ایکسیپٹنس ہیئر ان یور ہارٹ. تو آپ جب کسی سوچ کو، کسی بھی بات کو ایکسیپٹ کرتے ہیں تو پھر آپ یہ نہیں دیکھتے کہ آپ کا تعلق کس طرح سے مختلف ہے. آپ یہ دیکھتے ہیں کہ آپ کی سوچ کس طرح سے ایک جیسی. This new year that we have entered together, alhamdulillah, comes with a great deal of responsibility, comes with a great deal of accountability of all the years that we have spent so far, and responsibility that we carry to come out with flying colors, I would say, once we hold ourselves accountable. آپ جب اپنے آپ کو کسی بھی نعمت یا کسی بھی قابلیت کا حامل دیکھتے ہیں، تصور کرتے ہیں، اگر آج میں اپنی نعمتیں گننا شروع کروں تو I don't think I'd be able to even understand. I do not even know the blessings that I still possess. I haven't yet explored myself thought-wise کہ میری زندگی میں بچپن سے لے کے آج تک میرے پاس، میرے ارد گرد اللہ تعالیٰ نے مجھے کتنی نعمتوں سے نوازا ہے. We do not sit down and bother thinking about that. ہم اگر ایک دن صرف یہ سوچنے کے لیے بیٹھ گئے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کتنی نعمتوں سے نوازا ہے اور وہ نعمتیں کون کون سی ہیں، تو شاید ہمارا دن تو چھوٹا سا لگے، ہمیں جلدی گزر جائے، لیکن we would not be able to even understand the concept of blessings. کہ نعمت کس انگ میں، کس طرح سے اللہ تعالیٰ نے ہمارے ارد گرد بکھیر دیے ہمارے. بٹ میں اکثر آپ سے کہا کرتا ہوں کہ نعمت جو ہمیں مل گئی ہے، اللہ تعالیٰ نے تحفے میں ہمیں کوئی نعمت دے دی ہے، تو وہ اس لیے دی ہے کہ ہم نے اب اللہ تعالیٰ کی کلیم کو ثابت کرنا ہے اپنے نظروں میں بھی اور تمام مخلوقات کی نظروں میں، کہ اگر اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس بلیسنگ سے نوازا ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کا نام، اللہ تعالیٰ کے احکامات کو لے کے، اللہ تعالیٰ کی قرآن پاک کو لے کے دنیا میں چلیں گے، تو ہم نے یہ چیزیں ارن کر کے
क्लेम को ठीक साबित करना. इट्स लाइक आई गिव अ चाइल्ड बिफोर द टेस्ट अ रिवॉर्ड. मैं एक टीचर हूँ, मैंने क्लास में कुछ बच्चों को इकट्ठा किया और एक बच्चे को मैंने एक ट्रॉफी दे दी, एक गोल्ड मेडल दे दिया. तो बाकी बच्चों ने कहा कि आपने इसको गोल्ड मेडल क्यों दिया, अभी तो इसका टेस्ट भी शुरू नहीं है, या अभी तो टेस्ट का रिजल्ट नहीं आया. तो मैंने ये कहा कि क्योंकि मुझे मालूम है कि ये इस गोल्ड मेडल को डिजर्व करता है, मुझे मालूम है कि ये ट्रॉफी को डिजर्व करता है और ये इस डिस्टिंक्शन को अचीव करे. अब बाकी बच्चे देख रहे हैं कि अच्छा एग्जाम फलां तारीख को है, उसका रिजल्ट फलां तारीख को है, उसका अनाउंस इस तारीख को होगा रिजल्ट. Now they are anxiously waiting that whether the claim of the teacher that this student will earn the trophy or the medal that the teacher has granted him beforehand. और वो वक्त आ जाता है तो क्लास में एक सोच ये होगी कि ये बच्चा हार जाएगा, एक सोच ये होगी कि इतना कॉन्फिडेंस है टीचर को तो ये बच्चा जीत जाना चाहिए. अब उस बच्चे के ऊपर क्या बीतनी चाहिए पहले थोड़ी देर के लिए डिस्कस करते हैं कि द डे द टीचर ग्रांटेड दैट स्टूडेंट अ मेडल बिफोर हैंड, उस वक्त उस बच्चे ने क्या करना है. टेक्निकली उस बच्चे ने बहुत परेशान हो जाना. उसने सोचना है कि ये क्या किया टीचर ने, ये तो मेरे ऊपर मेरी हैसियत से या मेरी काबिलियत से ज्यादा बड़ी जिम्मेदारी ली. लेकिन वो ये भी नहीं कह सकता क्योंकि दैट वुड बी चैलेंजिंग द विजडम ऑफ द टीचर कि क्या टीचर इतना वाइज नहीं था कि वो बच्चे को इस काबिल समझ सकता. तो ये बच्चा नहीं सोचेगा, बच्चा कहेगा ये सोचना तो ब्लास्फेमी हो जाएगी इन टर्म्स ऑफ द टीचर्स विजडम. तो अब बच्चे ने ब्लास्फेमी भी नहीं करनी, बच्चे ने उसको डिसअपॉइंट भी नहीं होने देना. अब बच्चे ने क्या करना है कि उस मेडल को बहुत खूबसूरती से संभाल के रखना है, उसकी इज्जत करनी है, एहतराम करना है, उसको रोज देखना है, एक्नॉलेज करना है कि ये मेडल मुझे टीचर ने दे दिया. अब इस मेडल को अर्न करने के लिए मेरे पास इतना वक्त है कि जिस टाइम एग्जाम आ जाना है और उसका फिर रिजल्ट आना है. अब इक्वेशन को और टफ करते हैं. अचानक से बच्चे जरा ज्यादा, बाकी के जो बच्चे हैं वो जिद करते हैं और वो कहते हैं कि सर ये तो आपने बहुत वक्त दे दिया, बहुत टाइम दे दिया, इसमें से एक चीज और निकाल दें. और वो क्या चीज है? अनसर्टनिटी. यानी उसमें सर्टनिटी निकाल दें. आपने तो बता दिया फलां तारीख को टेस्ट है, उसमें अनसर्टनिटी डाल दें कि इट कुड बी अ पॉप क्विज, इट कुड द एग्जाम कुड कम आउट ऑफ नथिंग. अचानक से मैं किसी दिन आऊंगा और मैं उसको खड़ा करके सवाल पूछना शुरू कर दूंगा या उसके सामने एक क्वेश्चन पेपर रख दूंगा और वो फिर भी फर्स्ट आएगा या 100% या 90% ए ग्रेड लेगा. अब सिचुएशन टफ हो गई. यानी बच्चे को एग्जाम का भी पता है कि होना है, लेकिन ये नहीं पता कि कब होना है, और ये भी पता है कि मुझे मेडल पहले से मिल गया और मैंने वो मेडल अर्न करना है, जीतना, साबित करना है. नाउ दिस बिकम्स क्वाइट अ डिफिकल्ट टास्क फॉर द किड. तो टीचर क्या करता है कि एक आसानी करता है कि एक किताब पकड़ा देता है. उसे कहता है यार ये तुम किताब लो, इसमें से पढ़ो, जितने सवाल आएंगे ना उस पॉप क्विज में जो आई एम गोइंग टू bring any day. I'm not going to tell you when it's going to happen, so it's going to happen any day. But what I can give you as a help, as a sign of hope कि आपके साथ ज्यादती नहीं हो रही, ये मेडल के बोझ के नीचे आप दब ना जाए, तो मैं आपको एक किताब देता हूँ. इस किताब में से पढ़ना, सारे सवालों के जवाब इसमें सारे. अब वो कहता है किताब तो आ जाएगी, आप दे देंगे, लेकिन there are certain things that are way beyond my comprehension even in the book. तो वो कहता है टीचर कि अच्छा फिर एक काम करके मैं आपको इन द कोर्स ऑफ टाइम, जितने भी वक्त है उस दौरान, मैं आपको कुछ ऐसे स्टूडेंट्स सीनियर्स दूंगा जो आपसे पहले मेरे दिए हुए मेडल को अचीव करके 100% ए ग्रेड ले चुके हैं. तो वो आएंगे वक्तन फवक्तन, वो आपको इस बुक को एक्सप्लेन भी करें. नाउ दिस इज एग्जैक्टली व्हाट हैज हैपेंड टू अस.
We have been given medals and trophies in the shape of blessings. And then there was an opposition that said कि आपने इस दीन के ऊपर बहुत जरूरत ज्यादा एतमाद किया. And the God that created us, He said, you have no knowledge whatsoever when it's compared to mine. You dare to challenge my wisdom? Watch how this student will succeed. And you will stand ashamed on the day of the result. And यहाँ पे बात रुकती नहीं है. वो आगे से जो अपोजिंग पार्टी है वो कहती है कि ये तो बहुत सिंपल कर दिया आपने, किताब भी दे दी, दूसरे अलुमनाई दे दिए जो पास होके ग्रेड लेके चल चुके हैं. एक चीज मुझे इजाजत दें तो मैं इसमें ऐड करूंगा, एंड आई मेक श्योर एंड आई प्रूव टू यू दैट दिस स्टूडेंट विल फेल. और वो चीज क्या है कि आप मुझे इजाजत दें, मैं इसको जब ये पढ़ाई की तरफ जाएगा मैं इसको खेल कूद और डिस्ट्रैक्शन की तरफ लेंगे. इमेजिन द कॉन्फिडेंस ऑफ द लॉर्ड कि अल्लाह ताला क्या कह रहे हैं आगे से, जाओ तुम्हें मोहलत दी, इजाजत दी. Spoil him as much as you want to, distract him as much as you can. I know that this student of mine will still end up earning this gold medal, this trophy that I have bestowed upon this student of mine, this creation of mine. अब हम इतने फख्र, इतने कॉन्फिडेंस, इतने एतमाद को लेके बैठे हुए हैं कि एक तरफ opposition trying to prove our dear Lord that we are not worthy, और एक तरफ वो लुमनाए जो गोल्ड मेडल लेके चले गए, वो कह रहे हैं कि no, we will do our best to bring this child, this student, these kids to the deserving, earning, winning reward queue. जहाँ पे ये लोग इनाम याफ्ता की लोगों में, इनाम याफ्ता वर्ड खूबसूरत आया यहाँ पे, इनाम याफ्ता लोगों की लिस्ट में डाले गए. अब हम किस खूबसूरत इम्तिहान में बैठे हैं कि हमने उस हस्ती को सही साबित करना है, उस हस्ती के को ऑनर दिलवाना है अपनी जात से, छोटी छोटी जात से छोटा छोटा ऑनर इकट्ठा करके कलेक्टिवली बहैसियत कुल इन द शेप ऑफ अ ह्यूमन बीइंग. हमने वो तमाम रिवॉर्ड्स, वो तमाम gold medals, silver medals and everything, all the blessings that we have been given beforehand, हमने वो earn करनी है. It's not a big deal. It's not a big deal to earn something that you're already given. The difficult task is that when I am not given a certain set of blessings and yet I am supposed to earn them. हमें तो उस चीज का एहसास तक दे दिया गया है कि नेमत क्या चीज होती है. Feel it, utilize it, put it to the right use. Unfortunately, so far in the 21st century that we see, I believe we are badly failing so far. But not to worry much कि अभी वो पॉप क्विज नहीं आई, कोई एग्जाम नहीं आया. आज एक और दिन शुरू हुआ है, एक और साल का. क्या मालूम किस किस की पॉप क्विज इस साल आ जाए. 2020 and 21 were very tough years on human beings, collectively on the planet, in the shape of COVID or the fear of COVID or जो भी नाम देना चाहें आप उसको. I know ग्रुप में बहुत से लोग जो है वो कोविड के खिलाफ हैं, but the fear factor exists. दुनिया जिसको facts and
فائنڈنگز کیسی ہیں وہ ابھی تک آگے چل کے 5 سال 10 سال کی میں جب ہم ہسٹری ہوں گے تو پتہ چلے گا حقائق کیا تھے. ابھی کی جو کرنٹ پریولنٹ ایکسیپٹنس ہے بائی مینز آف ڈیٹا by the weight of data that they put, اس میں تو وہ ثابت کریں کہ کووڈ نے شاید ان 2 سالوں میں انسان کو بہت ڈیمیج کیا, انسانیت کو بہت لوگ مار گئے. بٹ دا پوائنٹ از کہ ان 2 سالوں میں اگر ہم فار دا سیک آف ڈسکشن بلیو کریں کہ کووڈ کی وجہ سے ڈیتھ زیادہ ہوئی تو مجھے بتائیں کہ میرا پاپ کو میرا ایگزام تو کسی ٹائم بھی آ سکتا ہے, میں اور کسی کی بات نہیں کرتا. I swear to God in front of you, I bear you witness کہ میں نے تو ارن نہیں کی ابھی تک اپنی کوئی بھی بلیسنگ. مجھے ملی تحفے میں, اللہ تعالیٰ نے عنایت کی, میرے اوپر اعتماد کیا کہ میں وہ ثابت کروں گا کہ میں نے ارن کی. بٹ میں آپ لوگ تو جو نا CGL فیملی, تو میں آپ سے شیئر کر سکتا ہوں کہ میں نے ارن نہیں کی. میں نے نعمتیں تو بہت ڈائریکٹ ورڈ ہے, میں جس کو جو چیز میں نہیں بھی فیل کرتا, چاہے وہ دنیا کے کسی کونے میں کوئی ایسی چیز ہے جو مجھے پتا ہے کہ انسانیت کے لیے نعمت ہے, جس کو میں بھی پہنچا بھی نہیں. یعنی میری تو لسٹ ہی بہت بڑی ہے ٹیکنیکلی, میں ان کی تو بات ہی نہیں کر رہا جو مجھے سمجھ آ گئی. مجھے تو ابھی یہ تک نہیں پتا چلا کہ نعمتیں ہیں کتنی. میں تو اتنا سست کاہل آدمی ہوں کہ میں نے یہ نہیں سوچا نہ ایکسپلور کیا کہ اللہ تعالیٰ کس کس لیول پہ مہربان ہے میرے ساتھ, میرے ذاتی طور پہ میرے ساتھ, میرے آس پاس کے لوگ, میری فیملی کے ساتھ, میرے آگے آنے والی جنریشنز کے ساتھ. I am a very selfish person, self-centered person. I only tend to enjoy the blessings that the Lord has bestowed upon me. I am not earning them. But I can tell you one thing, that I am ashamed of it. This is why I am trying to do something. I have come up in front of you, in front of all that I possibly can by means of social media or whatever. It took me quite some time. Ali Noor میرا خیال ہے آ گئے ہیں یا آئیں گے. He has been a part of my journey in the past 20 years. کہ مجھے سوشل میڈیا پہ آنے تک کے لیے بہت ہمت درکار تھی. مجھے بہت کام کرنا تھا. میں نے کتاب کے اوپر کام کیا. I told you before, 11 سال لگا کے میں نے کتاب کے اوپر کام کیا. مجھے بہت لوگوں نے کہا, دوست یاروں نے کہا, ابھی بھی مجھے پش کر کے وہ سوشل میڈیا پہ لائے, کیونکہ میں چاہ رہا تھا کہ میں ایک کتاب کی صورت میں لکھ کے چھوڑ جاؤں تو سب لوگ کبھی نہ کبھی وہ کتاب پڑھیں گے, ڈسکس کریں گے. But then I was told by close friends of mine کہ ایسا نہیں ہے, اتنے سستے میں تم نہیں جا سکتے. تم یہ مت سمجھنا اتنے سستے میں تم یہاں سے چلے گئے تو تمہیں کچھ اچھا ملے گا. اور پھر مجھے ریئلائز ہوا آج سے کوئی 5-7 سال پہلے کہ پرپز آف لائف کی جو پہلی شرط ہے وہ یہ ہے, اٹ ہیز ٹو بی لارجر دین لائف. کتاب کے رستے میں تو مجھے کوئی موت نظر نہیں آئی. زیادہ سے زیادہ میری کسی بات پہ کوئی افینڈ ہو کے مجھے واجب القتل کہہ دے گا تو میں اسائلم لے سکتا ہوں. بڑے بڑے لوگ اسائلم لے کے بیٹھے ہوئے, ان کو تو طبی موت بھی نہیں آ رہی بڑی عرصے سے. تو میری پہلی پرپز آف لائف کا جو لا ہے اس پہ میری زندگی, میری کتاب, میرا مقصد پورا نہیں ہوتا رہا تھا. دین آئی ہیڈ ٹو بلڈ اندر تھنگ. وہ کتاب سے آگے گئی بات. میں نے یہ جو آپ کو بھی کچھ گروپ میں شیئر کیا, ہم نے volunteer group, I tried to put people together from different continents, different religions and beliefs and different races and cultures. Alhamdulillah, they heard, they approved, they agreed, they are joining our cause. میں I swear to God ریسٹ نہیں کر سکتا اس طرح سے جب سے مجھے ریئلائز ہوا ہے کہ میری آگے کی زندگی بہت مشکل نظر آ رہی ہے. مجھے تو یقین کریں,
مجھے اندر اتنا کریج اور میرے اندر اتنی شرم ہے کہ میں جنت کے دروازے پہ اگر پہنچ بھی گیا ماں کی دعا سے، اور تو کچھ اس قابل میں نے کیا نہیں، تو میں رک جاؤں گا. میں کہوں گا اندر ایسے ایسے خوبصورت نگینے موجود ہیں کہ میں ان کے ساتھ پلیس ہوتا ہوا بھی اچھا نہیں لگتا. آپ ایک پتھر دیکھیں نا جو لوگ پہنتے ہیں، نگینے جو ہوتے ہیں، اس کو کسی انگوٹھی یا کسی چیز میں بنوائیں اور وہ بنانے والا کاریگر اس کی کوئی چیز خوبصورت نہ کرے نا، تو آپ وہ انگوٹھی پہنتے بھی نہیں، وہ پتھر بھی ضائع ہو جاتا ہے. تو میں تو وہ پتھر کیری کرنے والا رنگ بھی نہیں ہوں، وہ بھی اتنا اپنے آپ کو میں نے نہیں نکھارا کہ مجھے میرے اندر وہ کوئی، میں ان کے ساتھ جچوں، ان لوگوں کے ساتھ جن کے اذکار ہم نے ہسٹری میں سنے ہیں، جن کو آقا علیہ السلام نے بھی کہہ دیا اور دنیا بھی مانتی ہے کہ وہ جنت میں موجود ہوں گے، جنت میں وہ ملیں گے جنت میں. میں تو ان کے سامنے شکل دکھانے کے قابل نہیں سمجھتا اپنے آپ. میں تو جنت کے دروازے کو ٹچ کرنے کے قابل نہیں سمجھتا اپنے آپ کو، اتنا فلتھی سمجھتا ہوں کہ جنت میری موجودگی سے کہیں میلی نہ ہو جائے. کیونکہ میں ایسا کچھ بھی نہیں کرتا اپنے 24 گھنٹے میں. میں نے اپنے 42 ایئرس آف لائف میں کچھ ایسا نہیں کیا کہ میں کہہ سکوں کہ I want to go to heaven. No, I do not. I mean, I want to. I would love to. But if I earn it, if I walk there with pride, کہ دور سے کہیں یار وہ دیکھو دریاب ہاشمی آیا جس نے وہ کارنامہ کیا تھا، ایسا کوئی کارنامہ میری لسٹ میں نہیں ہے، اور میں وہ نہیں بن کے رہ سکتا. اللہ تعالیٰ نے پتہ نہیں شاید میرے اندر تھوڑی سی عزت نفس ذرا زیادہ ڈالی ہے کہ میں اتنے سستے میں جا کے کسی کے ساتھ بیٹھنا بھی گزارا نہیں کر سکتا کہ میں یہ کہوں کہ یہ کون ہے. میں نے ایک ویڈیو میں کہا تھا کہ میں وہ شخص نہیں ہوں جو جو یہ چاہے، اللہ تعالیٰ نصیب کرنے والے ہیں، جو یہ چاہے کہ مسجد میں اعلان ہو رہا ہو کہ بھائی وہ جو نہیں یار وہی یار دریاب یار نہیں پہچانا آپ نے، اچھا وہ جو فلاں بڑے شاعر کا بیٹا ہے جی، عظیم ہاشمی کا بیٹا ہے، وہ فوت ہو گیا، آ جانا اس کے جنازے میں. دس از ناٹ دا ڈپارچر آئی وانٹ اور اینی مومنٹ شوڈ وانٹ، کہ اس کو پہچاننے میں بھی دقت ہو رہی ہو کہ کون فوت ہوا ہے، اعلان بھی سن کے سمجھنا ہے کہ کون فوت ہوا. آپ جائیں تو اس شان سے جائیں کہ فرشتے بھی آپ کو لینے کے لیے آئیں ان دا شیپ آف بیوٹیفل ارینجمنٹ، آپ کا رستہ سجا ہوا ہو، آپ ایسا کچھ کریں تو آپ کہیں یار اب جانے کا بھی مزہ آیا. اب جنت کے کسی بہت ہلکے سے درجے میں بھی مجھے ڈال دیا جائے تو اس ہلکے سے درجے میں میرا نام پرائڈ سے لیا جائے گا. ڈو ناٹ فرگیٹ کہ فرشتوں نے آدم علیہ السلام کو سجدہ کیا. وی فرگیٹ دیٹ. I forgot that. حضرت جبرائیل علیہ السلام آقا علیہ السلام کے پاس آتے ہیں اور کہتے ہیں حضرت اسرائیل علیہ السلام آنے کے لیے اجازت مانگ رہے ہیں. Good Lord Almighty. مجھے تو ڈر لگ جائے گا جب وہ آئیں گے، وہ تو اتنے زور سے آئیں گے میں کہوں گا مجھے پھر آپ ادھر مت اٹھائیے گا جہاں پہ اتنے بڑے لوگ ہیں. It starts the year every year, be it our Hijri calendar year or be it this Inchi calendar year or any other Mayan calendar year that anybody believes in. It should actually give us some motivation کہ ہم نے شان سے جانا ہے. ہمارا رستہ اتنا خوبصورت ہو کہ ہمیں بے صبری سے انتظار ہو کہ یہ رستہ لمبا ہو گیا، ہمیں جلدی سے اس جگہ لے کے جائیں جہاں پہ آپ کے ڈیئر لوگ موجود جنہوں نے کچھ کارنامے کیے. آپ کو پتا ہے یہ میں جنا والے ویڈیو میں
قائد اعظم محمد علی جناح والے ویڈیو میں نے ایک بات کی تھی کہ ہم جب کہتے ہیں نا کہ انبیاء سے جیسے تو ہم نہیں ہو سکتے اور اماموں جیسے تو ہم نہیں ہو سکتے خلفاء جیسے ہم نہیں ہو سکتے، آپ تصور نہیں کر سکتے جب میں جناح کا نام لیتا ہوں آئی امیجن کہ کتنی شان سے گیا ہوگا وہ شخص، کس طرح سے فرشتوں نے استقبال کیا ہوگا اس شخص کا، اس کا استقبال ایسا ہوا ہوگا کہ اگر اس کی ویڈیو لانچ ہو جائے نا، یعنی آئی وڈ وانٹ ٹو میک اے مووی آن این imaginary مجاہد گوئنگ بیک ہوم، اور ناٹ مائی امیجنیشن، قرآن پاک میں اور احادیث میں اتنی خوبصورت ڈسکرپشن ہے اس مجاہد کی، اس مومن کی جو اللہ تعالیٰ کو خوش کر کے گیا یہاں سے، اتنی خوبصورت ڈسکرپشن ہے کہ کس طرح فرشتے سج جاتے ہیں اس کو جب لینے کے لیے آتے ہیں، ایک محفل سج جاتی ہے۔ او مائی گاڈ، آپ خالی وہ حدیث سن لینا تو آپ کا دل کرے گا کہ آپ آنکھ کھول کے دوبارہ بچپن میں آ جائیں اور دوبارہ سے آپ کو چانس ملے کہ یہ سال ضائع نہ ہو۔ And I would want to create an animated movie or whatever on the basis of those ahadith کہ کس طرح سے مومن جاتا ہے، کس طرح سے مجاہد ویلکم ہوتا ہے بیک ہوم۔ آپ اتنا سوچ لیں کہ میں اگر گھر سے جاتا تھا نا، مجھے یاد ہے جب مائی مدر یوز ٹو ویٹ، ناؤ شی از ان یو ایس، شی از ود مائی اولڈر بردر، تو اب تو میں اس طرح سے ریلیٹ نہیں کر سکتا، لیکن آپ لوگوں کے جن کے گھر والے ماں باپ بہن بھائی however جو بھی فیملی ممبرز موجود ہیں، when you leave home for education or work or whatever, the people who are expecting you, they would never expect you to come wounded، کہ آپ کو زخم لگے ہوں، چوٹیں لگے ہوں، بخار، بیماری یا کوئی اور چیز ہو، یا کچھ سیڈنس آپ کے چہرے پہ ہو۔ وہ چاہیں گے کہ آپ اتنے خوش و خرم لوٹیں کہ وہ دروازے پہ کھڑے آپ کا استقبال کریں، ایسا کچھ کر کے آئیں۔ I tell you, this is how the heavens await every single being that lands on this planet، کہ یہ اتنا اچیو کر کے آئے گا، اتنا کچھ کر کے آئے گا کہ ہم بچ جائیں گے، اس کے راہ میں بچ جائیں گے، اس کے استقبال میں بچ جائیں گے۔ But do we do anything like that کہ جس میں ہم کہیں کہ ہماری راہ میں کوئی بچ جائے گا؟ Is there anything that we do which is worth that? Today, on the first day of this calendar year 2042, let's count our days, just the 365 days together that inshallah we spend together. اللہ کرے اللہ تعالیٰ ہم سب کو صحت اور سلامتی دے اور نیک مقاصد میں استقامت اور کامیابی دے۔ ہم 365 دن اکٹھے گزارتے ہیں۔ Let's commit to each other for 1 year and let's count every day and let's do one thing۔ آج جو لوگ موجود ہیں، ہم نے یہ گفتگو کی، یہ ایک گڈ ڈیڈ کنسیڈر کرتے ہیں۔ ہم نے اللہ تعالیٰ کا ذکر کیا، اس کے محبوب کا ذکر کیا، جنت کا ذکر کیا، رستے کا ذکر کیا، مجاہدوں کا ذکر کیا، جناح کا ذکر کیا۔ دیکھیں کتنا خوبصورت آدمی ہے وہ، جہاں اللہ تعالیٰ اور اس کے نبی کا ذکر آ رہا ہے وہاں پہ جناح کا بھی ذکر آ رہا ہے۔ اس لیے میں کہتا ہوں کہ یہ بہت شان سے گیا ہے اور بہت بڑا درجہ ہے اس شخص کا، جن کو ہم بہت we take him for granted, the whole world takes him for granted. Anyway، آج کا دن ہم نے اچھے لوگوں کا ذکر کیا، ابھی ہم نے اچھی گفتگو کیا۔ 11 بجے ہمارے وہ بھی آئیں گے یو کے والے رضا بھائی بھی، اور پارٹنر ہمارے وہاں کے، ہمیں ان سے بھی کچھ سننے کو ملے گا۔ لیکن آج کے دن کی یہ ایک ڈیڈ اکٹھی ہم نے اچھی گزاری، اس کو ہم اچھا کاؤنٹ کرتے ہیں، لیکن لیٹس میک اٹ اے ہیبٹ کہ بائی دی اینڈ آف ایوری ڈے یو اینڈ آئی، آل آف us، we will put on a piece of paper or digitally however کہ کیا کوئی ایک ایسی چیز ہم نے کی
کہ جس میں ہمارا مقصد ہمیں ہائی لائٹ ہوتا رہے، ہمیں تھوڑی سی شرم حیا آتی رہے کہ ہم نے کچھ کرنا ہے، ہمارے پاپ کو کسی ٹائم آ سکتی ہے موت کی صورت میں، اور وی ایٹ لیسٹ آن دا رائٹ پیتھ